الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاهدين. تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حال پر، آپ کے اصحاب بزرگان دین برادران اسلام. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ رجب جس کی نسبت پیارے آقا نے اللہ کی طرف فرمائی ہے، رجب و شہر اللہ، جب اللہ کا مہینہ، تو جو مومنین بندے ہوتے ہیں وہ رجب کے ماہ سے ہی اپنے محاسبے کے ذریعے اپنے تطہیر کے طالب ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف توبہ و گریہ زاری کی کیفیتوں میں آتے ہیں اور رجوع اللہ ہوتے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کثرت سے سعی، کوشش اور کاوشیں اپنی طور پر شروع کر دیتے ہیں اور اس تگودو میں لگ جاتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے. اور اللہ کے حبیب نے دعا بھی فرمائی، اللہم بارک فی رجبنا و شعباننا وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے، رمضان تک پہنچا دے. بہرکیف اعمال کی تطہیر، معاملات کی تطہیر، تخیلات کی تطہیر، عادات و اطوار کی تطہیر کرنے کے لیے ماہ رجب ایک سنہرا موقع ہے. تو آج میں اس جمعہ میں بہت اہم اس بدعت ضلالہ و گمراہی کی طرف آج میں بات کرنے والا ہوں، جو لوگوں نے اپنے طور پر، اپنے خیال سے، اپنے ظن سے، اپنے تخیلات سے دین کی اساس سمجھ لیا ہے اور جو دین کی اساس ہے اس کو پرے ڈال دیا. آج میں بات کرنے والا ہوں بیوہ کی عدت کے بارے میں، کیونکہ مدرسہ رہنے کی وجہ سے یا تشخص رہنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے مسائل سے رجوع ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی ہمارے بہت سارے مخلص للہیت رکھنے والے رفقا ہیں جن سے رابطہ رہتا ہے. کل ہی واٹس ایپ کے ذریعے ایک مولانا ہے جو ہمارے جامعہ کے فارغ بھی ہیں، ان سے گفتگو ہوئی تو وہ بھی اس طرف میرے کو رجحان دلایا کہ آپ جمعہ کے بیانات میں ضرورت امت پہ بات کرتے ہیں تو یہ عنوان پہ بات کی جائے. تو ان کی ترغیب کی وجہ سے میں نے اس کو جو ہے نا عنوان بنایا. ابو موسیٰ رحات الجیلانی بلکہ پارکس میں صاحب جو نظامیہ کی فراغت رکھتے ہیں، تو حضرت سے بھی میرا رابطہ ہوا، وہ بلی اللہ مخلص ہے میرے ساتھ ہو.
تو ان کی ترغیب پہ میرا فکر میں ہے کہ واقعی اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، چونکہ یہ لاک ڈاؤن کے بعد بہت عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، اور یہ بیوہ ہونے کے بعد عدت گزارنے کا جو اسلامی طرز و طریقہ ہے، اس کا جاننا ہر مسلمان پہ فرض ہے، جاننا فرض ہے۔ نہیں معلوم ایسا ہوا ویسا ہوا تو یہ ڈبل گناہ ہے، ذہن میں رکھ لیں۔ جیسے نکاح سے پہلے نکاح کے مسائل جاننا اور نکاح سے پہلے طلاق کے مسائل بھی جاننا فرض ہے، یاد رکھیں۔ شادی کرنے کا جب ارادہ کر رہی ہیں تو شادی سے پہلے نکاح کے مسائل جاننا، پورے ازواجی زندگی کے بنیادی امور کیا ہے جاننا۔ اس کے بعد اگر فسق ہو جائے، فساد ہو جائے، رشتہ ٹوٹنے کی نوبت آ جائے تو کس طریقے سے علیحدگی ہونا، کن چیزوں سے علیحدگی ہو جاتی ہے، اور کنایا کیا ہے، صریح کیا ہے، طلاق کنایا، طلاق صریح نہیں وہ لوگوں کو، اور بہت ساری ایسی زندگیاں ہیں جو حرام میں گزر رہی ہیں لا علمی کی بنیاد پر۔ تو اس کا جاننا فرضیت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے شوہر مر گئے ان عورتوں کو چاہیے کہ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، 4 مہینے 10 دن عدت کے گزاریں، اور فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب یہ مدت پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو ان کے ذمہ دار ولی ہیں وہ یا وہ خود کسی طرف شرع کے موافق کوئی فیصلہ لیتے ہیں بالمعروف تو یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ ہر چیز جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے جو تم کر رہے ہو۔ عزیز اور بزرگوں، اس آیت کریمہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ 4 مہینے 10 دن بیوہ کیسے رہنا، 4 مہینے 10 دن وہ کیسے گزارنا، شریعت کی اس پہ کیا کیا پابندی عائد ہوتی ہے۔ فراق دلی سے بھی علماء نے جو باتیں بتائی ہیں عند ضرورت، وہ پہلے آپ کے سامنے میں رکھ دوں کہ بیوہ عورت عدت کے دوران زیب و زینت نہ کرے، پہلی شرط۔ اور یہ عدت شروع کہاں سے ہوتی؟ انتخاب کے دن سے شروع ہوتی، تو پورے 4 مہینے 10 دن چاند سے گننا، چاند کے مہینوں سے، چاند کے ایام سے، ٹھیک ہے، 4 مہینے 10 دن شمار کرنا، اور جس دن 4 مہینے 10 دن ہو گئے اس دن یہ آزاد ہوا ہے، تب تک اس کے اوپر یہ شرائط پورے عائد رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط جو اس کے اوپر ہے کیا ہے، بولیے، زیب و زینت سے بالکل انہیں عاری رہنا، زیب و زینت نہیں کر سکتی بیوہ عورت۔ عصر حاضر میں جو بدعتیں چل رہی ہے اس کے خلاف، اور جو 40واں کرتے، دہم کرتے، 7واں دن جو ہے 7واں سال پڑھ کے کرتے، اور جو ہے نا فاتحہ سیوم جو کرتے، یہ سب مستحب عمل ہے۔ کیا ہے بولیے؟ سب ثواب، ایصال ثواب، مردے کے ایصال ثواب کے لیے۔ اگر گناہ گار ہے تو اس کے لیے تخفیف کا باعث ہو، اللہ نجات دے دے، اور اگر نیک ہے تو درجات میں بلندی ہو، تو ایصال ثواب ہے۔ سب کیا ہے؟ یہ ایصال ثواب ہے۔ یہ بعض عورتیں لال کتاب بول کے مشہور ہے، اور بڑی خطرناک لال کتاب ہے، یہ سیدھا ایسی رہتی، بکرا کاٹنا اسلام کی اصل نہیں ہے کچھ۔ چہلم میں بکرا کاٹنا کوئی اصل بولیے بالکل ہے ہی نہیں۔ اور زیارت میں بھی مختلف لوگ الگ الگ، یاد رکھیے زیارت کا کھانا ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب کو ایک طریقے سے حاجت مند ضرورت مندوں کو کھلانا ہے۔ اب پیڑ بھرے لوگ بھی کھا لیتے ہیں مگر ان کو یہ نہیں معلوم کہ اس سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ خود اہل علم ہیں، اللہ والے ہیں، تقوی والے ہیں، یا اللہ سرمایہ بہت کیا ہے، تو ایسے لوگ اس سے گریز کرنا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب غریبوں کے لیے،
مسکینوں کے لیے. اب میں دیکھا کہ اچھے سرمایہ دار پڑھے لکھے بہت سارے ہمارے اہل تقویٰ علماء بھی کھاتے. وہ کیا سوچے بھائی تو نہیں معلوم، مگر میں جو اساتذہ سے ساری باتیں سکھائی پہلے مستحب ہے یہ کرنا کیا ہے، مستحب عمل، اور بنیادی طور پہ کیا ہے یہ ایصال ثواب. تو ایصال ثواب مطلق جو عطیم الطعام ہے وہ اجر کا ہے، مطلق کھانا کھلانا، ایسے بھی کھانا کھلانا تو اجر ہے. اب اجر آپ اس کے لیے مردے کے لیے آپ اللہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. حصوں سے کرتے ہوں گے تو شاید چلیے وہاں پہ کوئی بات نہیں ہے، مگر ہٹ کے اگر ضرورت مند مفلسین کے لیے اور غریبے کے لیے بلکہ سے کوئی کر رہا ہے کہ یہ سارے ثواب پہنچے تو وہ کھانا نہیں کھانا. سمجھ رہے ہیں؟ بہرکیف تو لوگ کیا کرتے ہیں، اصل جس طرح میں جو بدعت ضلالہ چل رہی ہے ادھر لینا چاہ رہا ہوں، وہ کیا ہے 40ویں میں دن کم کرے کرنا بولتے ہیں. یہ کہاں سے نکالے، کون سی کتاب سے نکالے، یہ کون سا مسئلہ ہے پتہ نہیں. دین سے کوئی اس کا حصہ، وہ دن کم کرتے کیا ہوتا بولیے آپ، جو شمار بیوہ کر رہی ہے 4 مہینے 10 دن اس میں بھی کمی کر دیتے. تو گویا وہ پورے بارڈر پہ آتے آتے جو نیک عورت ہے، تقوی والی عورت ہے، اگر وہ پاکیزگی میں ہے تو بارڈر پہ آتے آتے بھی اس کو کیا کر رہے ہیں آپ، خلاف شرع عمل کرنے پہ ابھار. یہ بدعت ضلالہ ہے، سب سے بڑی گمراہی ہے. یاد رکھیے کلو بدعت ضلالہ، کلو ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم جانے والی. تو گویا جہنم کا راستہ تیار ہوگا. کیا ہو رہا بولیے، جہنم کا راستہ تیار ہوگا. اب اور چیزیں سنیے، اتنا ہی نہیں ہے. اب یہاں پہ کیا ہے، پہلی زیب و زینت نہ کرے. کب تک بولیے، 4 مہینے 10 دن تک. یہ کون سی عورت ہے، بیوہ ہے. اگر مطلقہ ہے، طلاق دی گئی ہے تو 3 مہینے 10 دن اس کو عدت میں رہنا ہے، اس کو بھی عدت میں رہنا ہے. اور اس کے لیے بھی شرائط ہے، ایسا نہیں کہ وہ بھی بری نہیں ہے، یہ بھی، یہ اس سے زیادہ اس کی حفاظت کرنا ہے چونکہ بیوہ ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد بتایا گیا کہ بیوہ شوہر کے گھر سے بلا ضرورت باہر نہ نکلے. اب ضرورت کا مطلب خود بھی بہانے بنا کے نکل رہے ہیں آج کل لوگ. بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، فلاں رشتہ داروں کی شادی ہے، نئی سب کو ٹھگا بن رہی. اب اور بیچارے چہلم ہو گیا، وہی چہلم کے بعد نکل سکتے ہیں. یہ عام ہو گئی باتیں، جبکہ یہ باتیں بولنے والوں کو دین نہیں معلوم اور باتوں پہ عمل کرنے والے بھی دیندار نہیں ہیں. 4 مہینے 10 دن تک بلا ضرورت حاجت ضروریہ وہ نہیں نکل سکتی. بلکہ اتنی سختی ہے کہ اگر بچہ ہو تو ڈاکٹر کو بھی بیمار ہوئے تو گھر پہ بلا کے محرمات کے بیچ میں اس کو دکھانا ہے. اتنی سختی. اب یہ دور تو سمجھ سکتے آپ، خطروں کا دور ہے تو اور بھی زیادہ حفاظت کرنی چاہیے، اور بھی سختی. یہ تو اس دور کی بات ہے جس وقت اتقیاء لوگ ہوا کرتے تھے، متقی پرہیزگار. شریعت ہے بھائی، اللہ کے رسول کے زمانے سے شروع ہوئی، صحابہ کے دور میں پنپی. اور یہ دین کا خاص ہے کہ جو اسلام کو ملا یہ کسی سابقان امم کو نہیں ملا. سابقان امم میں فقہا مجتہدین نہیں ہوا کرتے تھے. یہ اللہ کا کرم ہے ہم پہ کہ ہمارے آقا کے تصدق سے اللہ نے بہت بڑی نعمتوں سے ہم کو نواز کیا. قیامت تک ہمیں ہدایت دینے کے لیے اہل حق کو بنا کے رکھا، اللہ والوں کو رکھا، اولیاء اللہ کو رکھا. خیال رکھے. تو بتایا گیا کہ بیوہ کی عدت بغرض آسانی، معنی استبراء، رحم اور شوہر کے سوگ کے لیے ضروری ہے، لازم ہے. بیوہ عورت کو گھر کے کام کاج کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے، لیکن رات گھر میں قیام کرے. تو اجازت ہے مطلب یہاں پہ کام کاج سے مراد یعنی ایسی حالت ہو گئی کہ اب کوئی معاون نہیں ہے اس کا، تو وہ سمٹ کے اپنے آپ کو بہت ہی محفوظ رکھتے ہوئے یہ کام انجام دینا ہے. اس کے بعد آگے بیوہ عدت کے دوران نکاح کا پیغام وصول نہ کرے اور عزم مسمم بھی نہ کرے، ارادہ بھی نہ کرے. اگر کوئی بھیجا تو پیغام وصول بھی، بولیے کوئی بات چیت نہیں کرنا. 4 مہینے 10 دن تک اس کے کانوں میں یہ رکعت نہیں پڑھنی. پھر بتایا گیا کہ بیوہ یا طلاق والی عورت عدت کے دوران دوسرا نکاح نہ کرے. عدت کے فوراً بعد نکاح ثانی کے لیے اجرت کرے اور عارضی سہاروں کے ساتھ سمجھوتا نہ کرے.
یہ 7 وجوہات شریعت تک. اب اس کے اندر کہیں سے بھی عورت کو یہ اذن نہیں ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کی خوشحالی نمایاں ہو. اب ایک بڑی حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تجد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 ولا تلبس ثوبا مغبوغا إلا ثوب غضب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا زهرت نبذت من قسط أو أزفار أو في رواية وقال إن أدنى زهرها نبذة من قسط وأزفار. ابھی ائمہ اربعہ کا بھی یہی مسلک ہے اور بخاری مسلم میں بھی یہ حدیث آئی ہے. اس میں بتایا یہ گیا کہ کسی عورت پر بھی 3 دن سے زیادہ سوگ بنانا جائز نہیں ہے. جو 40 دن تک کے گھر میں کپڑے نہیں بنانا ہوتے انہیں یہ بدعت زلالہ ہے، حرام ہے. 3 دن سے زیادہ کسی بھی گھر کے خاندان کی عورت کو بنانا. اماں بھی ہے بابا بھی ہے تو حزن رہتا الگ چیز ہے، مگر غم کے حالت اپنے کردار سے نہ بنائے جائیں. یاد رکھیں، کیا بھائی بھی مر گیا، باپ بھی مر گیا، بیٹا بھی مر گیا تو 3 دن سے زیادہ سوگ کی کیفیت میں رہنے کی اجازت شریعت سے کسی فرد کو نہیں ہے، الا عورت کو اپنے شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن وہ کیا رہنا ہے؟ بولیے غم کی کیفیت میں رہنا ہے. اور کیسے رہنا ہے وہ بتایا گیا کہ ولا تلبس ثوبا مغبوغا، نیا کپڑا نہیں پہننا ہے. نیا کپڑا بولیے نیا کپڑا نہیں پہننا ہے. اور پھر آگے کیا بتا رہے ہیں کہ الا ثوب غضب، ایک گھردار موٹا دبیز کپڑا جس میں خوبرو نظر نہیں آئے. اور پھر ولا تکتحل ولا تمس طیبا، سنورنا بھی نہیں ہے جیسا مہندیاں لگا لیتے ہے نا. اور خوشبو کا بھی استعمال نہیں کرنا عورت، وہ عورت خوشبو کا استعمال بھی نہیں کرنا. اور یہاں تک کہ ناخن وغیرہ کاٹنے میں بھی احتیاط برتنا. اب بات سمجھ آ گئی. تو یہاں جو میں اہم بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بعض لوگوں نے، کیونکہ ہمارا وقت کم رہتا، میں اس واسطے عنوان کو بھی بڑی احتیاط سے یہ جمعہ جتنی باتیں ہوئی میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، اس کو محفوظ کیجیے. انشاءاللہ اگر حالت ہے تو پھر آئندہ جمعہ اسی عنوان پہ پھر اور مزید گفتگو رہے، کیونکہ 20 منٹ ہمارے پاس رہے. ٹھیک ہے، تو الحاصل کلام آج کی گفتگو میں یہ بات بتا دی گئی کہ جو لوگ بدعت زلالہ، جو بہت خطرناک گمراہی جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ کہ 40ویں دن کیا کر رہے ہیں، بیوہ عورت کے لیے نئے کپڑے بنا رہے لوگ. یہ دیکھنے میں آیا نہیں آیا؟ اس میں مسجد میں اس وقت جو مسلم کتنے لوگوں کو یہ بات معلوم جو چل رہی ہے بدعت؟ کس کو بھی نہیں معلوم؟ 1 2 بس 2 افراد کو معلوم اور کسی کو نہیں معلوم. خیر آپ تک یہ بات نہیں پہنچی، یہ مجھ تک یہ باتیں کثرت سے آئی ہے کہ کیا کرتے ہیں لوگ 40ویں دن اماں بابا انہوں نئے کپڑے عورت کو بنا رہے ہیں اور نئے کپڑے پہنا رہے ہیں، جبکہ یہ جو کام کر رہی ہیں کیا ہے بولیے آپ؟ حرام ہے، مکروہ وکروہ بھی نہیں، غلط کام کر رہے ہیں آپ، اس کے ذہن کو خراب کر رہے ہیں آپ اور شریعت کی خلاف ورزی کا کام کر رہے ہیں. آج جو غیر لوگ شریعت میں مداخلت کر رہے ہیں، اس کی علت، اس کی وجہ کس کی لاپرواہی ہے؟ کوسچن مارک. سب امت سے ہے، پوری امت سے سوال ہے بھائی کہ غفلت کس کی ہے؟ یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے، ذہن میں رکھیں. بیوہ کا تحفظ، بیوہ کے لیے جو شریعت کے جو حدود ہیں ان حدود کے خلاف جانا کتنی بڑی بات ہے، معلوم کتنی بڑی جرت ہے. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا بہت بڑا سبب ہے. تو اس کا عذاب نہیں ہوگا، اس کا عتاب نہیں ہوگا، اس کا خسران زندگیوں میں نہیں آئے گا. اور کیا بولے دیکھیے، بلا کسی عذر کی عورت ہیلے حوالوں سے بیوہ بن کے رہنے کی بھی خواہش نہیں رکھنا، محفوظ نہیں رہتی ایسی عورت. اور بہت ساری ایسی عورتیں ہیں، نوجوان ہیں، 1 بچے پہ 2 بچے پہ بیوہ ہو گئی،
نہیں میں 2 بچوں کے ساتھ رہتی ہوں، جب کہ اس کا رہنا ممکن نہیں ہے، شریعت بول رہی ہے کہ سرعت جلدی کرنا ہے ان کے لیے نکاح کرنے کے. اب یہاں نکاح کرو جلدی کرنا ہے وہ تو بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے رہے. یہاں پہ ایک اور وضاحت کر دوں، اپنے دلوں میں لڈو کو پھوڑ لو کہ مجھ سے دوسرے نکاح کی بات کر رہے ہیں. یقیناً میں کر رہا ہوں اور کرنا ہے، مگر کیسے لوگوں کی جو رنوے ہو گئے، اس کی بیوی مر گئی، اس کے بعد وہ ایک ساتھ 4 شادی بھی کر سکتے. شریعت کی اجازت تو رنوے نہ ہونے والے کے لیے بھی ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. مگر سنت جو ہے وہ ذہن میں رکھیں. سنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب تک خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات رہی، اللہ کے رسول نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. تو پہلی بیوی کو رکھتے ہوئے دوسرا نکاح کرنا سنت کے مطابق بولیے نہیں ہے. پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اور میری بات آن دا ریکارڈ ہے، یہ یوٹیوب پہ پڑ جاتی پوری. اور میں اس لیے بھی آپ لوگوں کو یہ کروں کہ یوٹیوب پہ اس لیے ڈال دے رہے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی جمعہ کے بیانات آپ کی خدمت میں کیے جا رہے ہیں یہ لوگوں کو کام آ رہے ہیں. لوگ بہت سارے آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر پورے رائے آ رہے ہیں، مشورے آ رہے ہیں. ماشاء اللہ لوگ بہت سارے سوال بھی کر رہے ہیں، نمبرز کے ذریعے بہت سارے یہ ہو رہے ہیں. تو بہرکیف یہ پیغام آپ تک نہیں رہ رہا، یہ پورا امت تک جا رہا. تو پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ سنت کیا ہے؟ پہلی بیوی کے زندہ رہنے کا دوسرا نکاح کرنا سنت کے مطابق بولیے نہیں ہے. ہاں ضرورت ہے، گناہ کا امکان ہے، اگر بیوی آپ کو برداشت نہیں کر سک رہی ہے، ایسی شریعت کی وجوہات کے بنا، علت کی بنا آپ کر سکتے. مگر واقعی آپ عاشق رسول ہے، سنت کے عین مطابق جینا چاہ رہے ہیں تو رسول کی واضح سنت یہ ہے. ہر علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی بی بی فاطمہ الزہرا سید النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باحیات رہنے تک آپ کا دوسرا نکاح نہیں ہے. اور اللہ کے رسول کی خواہش بھی تھی کہ نکاح دوسرا نہ کرے. تو اس سے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی دیکھیں، پھر آپ کے چہیتے داماد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کو دیکھنا بھی ایسے صحابی رسول کی زندگی کا کردار بھی کیا رہا؟ پہلی بیوی تک دوسرا نکاح نہیں. 5 پہ بڑھ گئے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر اس سنا کو گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، شریعت کا پابند بنا، شریعت پابند ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے آسانیاں عطا فرما، ہمارے ساتھ خیر کا فیصلہ فرما. مولا ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما، خاتمہ بالخیر فرما، عزت کی زندگی عطا فرما، استقامت دین پہ قائم رکھ. مولا وقت نظر کلمت یہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سن رہے ہیں